نور ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والی خوش مزاج اور نرم دل لڑکی تھی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور ہمیشہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ نور کے والدین نے اسے بہت پیار اور محبت سے پالا تھا اور اس کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیتے تھے۔ نور کو ہمیشہ سے ہی دین اسلام سے گہرا لگاؤ تھا۔ وہ اپنے والدین سے اسلامی کہانیاں سننے کی بہت شوقین تھی۔ نور کے پاس ایک خاص قسم کی لالٹین تھی جو اس کے دادا کے زمانے سے اس کے خاندان میں چلی آ رہی تھی۔ یہ لالٹین بظاہر تو ایک عام لالٹین کی طرح تھی، لیکن اس میں خاص بات یہ تھی کہ جب بھی نور کسی مشکل یا کشمکش کا سامنا کرتی تو یہ لالٹین ایک روشنی بکھیرتی اور اس روشنی میں اسلامی تاریخ کے واقعات اور کہانیاں نمایاں ہو جاتی۔ ایک دن نور کو اپنے گاؤں کے ایک میلے میں جانے کا موقع ملا۔ میلے میں بہت سی دکانیں تھیں، کھانے پینے کی چیزیں، کھلونے اور مختلف قسم کے کھیل۔ نور اپنے دوستوں کے ساتھ میلے کی رونقوں میں کھو گئی۔ اچانک اس کی نظر ایک چھوٹے سے لڑکے پر پڑی جو اکیلا بیٹھا ہوا تھا اور بہت اداس نظر آ رہا تھا۔ نور نے فوراً اس کے پاس جا کر پوچھا، تم اتنے اداس کیوں ہو؟ کیا ہوا ہے؟ لڑکے نے بتایا، میرا نام احمد ہے اور میں اپنے والدین کے ساتھ میلے میں آیا تھا، لیکن بھیڑ میں اپنے والدین سے بچھڑ گیا ہوں۔ نور نے فوراً احمد کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے تسلی دی کہ وہ اس کے والدین کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کرے گی، لیکن میلے کی بھیڑ میں والدین کو ڈھونڈنا آسان کام نہ تھا۔ نور نے سوچا کہ وہ کیا کرے اور کیسے احمد کے والدین کو ڈھونڈے۔ اسی لمحے نور کو اپنی لالٹین کی یاد آئی۔ اس نے اپنی لالٹین نکالی اور جیسے ہی لالٹین کو روشن کیا، اس میں ایک تیز روشنی نکلی۔ اس روشنی میں ایک منظر ابھرا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دکھایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس وقت کا تھا جب وہ اپنی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچا کر سمندر کے پار لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں راستہ فراہم کیا تھا اور اپنی قوم کو بحفاظت پار لے گئے تھے۔ اس واقعے سے نور نے سیکھا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا اور دعا کرنا بہت اہم ہے۔ اس نے احمد کے ساتھ مل کر دعا کی کہ اللہ انہیں اپنے والدین سے ملوا دے۔ پھر نور نے احمد کا ہاتھ پکڑا اور لوگوں سے پوچھنے لگی کہ کیا کسی نے اس کے والدین کو دیکھا ہے۔ کچھ دیر بعد انہیں ایک شخص ملا جس نے بتایا کہ اس نے احمد کے والدین کو میلے کے دوسرے حصے میں دیکھا تھا۔ نور اور احمد فوراً وہاں پہنچے اور کچھ ہی دیر میں احمد اپنے والدین سے مل گیا۔ احمد کے والدین نے نور کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ اس کی مدد کے بغیر اپنے بیٹے کو نہ ڈھونڈ پاتے۔ اس واقعے کے بعد نور نے سمجھا کہ کسی مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ کرنا اور دعا کرنا ہی سب سے بہترین راستہ ہے۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت اور بھی بڑھ گئی اور اس نے اپنا ہر کام میں اللہ سے مدد مانگنے کا عزم کیا۔ کچھ دنوں بعد نور کو ایک اور مشکل کا سامنا ہوا۔ اس کے اسکول میں ایک امتحان ہونے والا تھا جس کی تیاری میں اسے کافی مشکل درپیش آ رہی تھی۔ وہ اپنی کتابوں میں غرق تھی لیکن اسے کچھ بھی یاد نہیں ہو رہا تھا۔ نور نے لالٹین کو دوبارہ روشن کیا۔ اس بار اس روشنی میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سامنے آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بہت ہی دلچسپ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی اور انہیں مصر کے بادشاہ کے محل تک پہنچایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمیشہ صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھا تو اللہ نے انہیں بہت بڑی عزت اور نعمت سے نوازا۔ اس واقعے سے نور نے یہ سیکھا کہ استقامت کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ نور نے دل سے پڑھائی کی اور امتحان کے لیے خوب تیاری کی۔ اللہ کے فضل سے اس نے امتحان میں بہترین نمبر حاصل کیے، اپنے والدین اور اساتذہ کا دل خوش کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور نور کی زندگی میں مختلف مواقع پر لالٹین کی روشنی نے اسے صحیح راستہ دکھایا۔ ایک دن نور کو ایک اور اہم مسئلہ سامنا کرنا پڑا۔ اس کے گاؤں میں ایک لڑکی بیمار ہو گئی تھی اور اس کے والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اسے علاج کے لیے شہر لے جا سکیں۔ نور کو بہت دکھ تھا اور وہ چاہتی تھی کہ اس لڑکی کی مدد کرے۔ نور نے اپنی لالٹین کو روشن کیا۔ اس بار اس کی روشنی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک اور اہم واقعہ سامنے آیا۔ یہ واقعہ وقت کا تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھائی چارے اور سخاوت کا درس دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود
ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی یہ تعلیم دیتے تھے کہ وہ اپنی مال و دولت سے دوسروں کی مدد کریں۔ نور نے اس واقعے سے یہ سیکھا کہ دوسروں کی مدد کرنا ایک عظیم کام ہے اور اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ اس نے اپنے والدین سے اس لڑکی کی مدد کرنے کی اجازت مانگی، انہوں نے بخوشی اجازت دے دی۔ نور نے اپنے بچائے ہوئے پیسوں کو لڑکی کے علاج کے لیے دے دیا اور اپنے دوستوں سے بھی مدد کی اور اپیل کی۔ سب نے مل کر لڑکی کی مدد کی اور اسے علاج کے لیے شہر لے جایا گیا۔ اللہ کے فضل سے وہ لڑکی صحت یاب ہو گئی۔ نور کی زندگی میں وہ لالٹین کی روشنی ہمیشہ اسے صحیح راستہ دکھاتی رہی۔ اس نے ہر موقع پر اسلامی اصولوں کو اپنانے کی کوشش کی۔ وہ جان چکی تھی کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صبر، شکر، سخاوت اور اللہ پر بھروسے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نور نے حجاب کرنا شروع کر دیا اور اپنی دوستوں کو بھی حجاب کرنے کی تلقین کی۔ نور کی لالٹین اب گاؤں کے بچوں کے لیے ایک روشنی کا مینار بن چکی تھی۔ جب بھی کوئی بچہ کسی مشکل میں پھنس جاتا یا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، نور کی لالٹین کی روشنی اسے صحیح راستہ دکھاتی۔ اس طرح نور اور اس کی لالٹین پورے گاؤں کے لیے برکت کا ذریعہ بن گئی۔ کے ساتھ ساتھ نور نے بڑے ہو کر اپنی زندگی میں اسلامی اصولوں کو اپنایا اور اپنے بچوں کو بھی انہی اصولوں کی تعلیم دی۔ اس کی لالٹین نسلوں تک اسی طرح روشنی بکھیرتی رہی اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتی رہی۔